ایک ہدایت یہ ہے کہ مقابلے کے وقت میں تم کو جمنا ہے، ذرا ذرا پیچھے ہٹتے چلے جانا، پیچھے ہٹتے چلے جانا، ہر مانگ کو منظور کر لینا، ہر مطالبے پر راضی ہو جانا، یہ طریقہ بالکل اس کے خلاف ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اور جس طریقے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیابی کی ضمانت استقامت میں ہے، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے میں۔ ایسے ہی سمجھوتے کی پیشکش کی جاتی تھی، طرح طرح کی تجویزیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی اور گویا بارگیننگ کی جاتی تھی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ نرم پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں۔ واہ قرآن، آپ قومی یکجہتی منظور کر لیں، میرے اشارے کو سمجھنا، تو یہ بھی پھر آپ کو نہیں ستائیں گے۔ کیا واہیات الفاظ ہیں، ان الفاظ سے بدبو آتی ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ کفر و ایمان کے درمیان قومی یکجہتی، انہی قسم کے مطالبوں کے جواب میں ایک صاف جواب اللہ نے دیا تھا۔ آپ یہ کہیے ان سے، اللہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا جواب دینا ہے۔ آپ کو جواب دینا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ عجیب بات ہے، یہاں یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون۔ کیا ٹیمپریچر ہے، کیا درجہ حرارت ہے ان الفاظ کا، سلگتے ہوئے انگارے کے ہاتھ رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی بندگی ہرگز نہیں کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، دوبارہ دہرایا، صیغہ بدل کے دہرایا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، کیا قومی یکجہتی بھائی؟ میں پھر کہتا ہوں، خدمت خلق، انسانیت کی محبت، غریبوں کا درد، شرافت، حسن اخلاق، عفو درگزر، بردباری اور ان جیسے سینکڑوں اخلاق، اللہ کے رسول کی جب قرآن مجید میں اللہ نے تعریف کی تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تمہارے اخلاق بہت بلند اور عظمتوں والے ہیں۔ عربی میں بھی کسی کے اچھے اخلاق کی اگر تعریف کرنی ہوتی ہے تو خلق عظیم نہیں کہتے، خلق کریم کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں بھی فلاں صاحب کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں، یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب کے اخلاق بہت عظیم ہیں، کیونکہ کریمانہ اخلاق میں ایک ہی پہلو پر زیادہ زور ہے، اور اللہ کے رسول کی تعریف اللہ تعالیٰ ادھوری نہیں کرنا چاہتے تھے کہ محمد تمہارے اندر شرافت بہت ہے، تم رحمت للعالمین ہو، تم مکارم اخلاق کے مجسمہ ہو، تم بہت معاف کرنے والے ہو۔ بے شک آسمان کے نیچے اتنے بلند اخلاق کریمانہ والا کوئی اور بشر نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول بہادر بھی تھے۔
جری بھی تھے، حوصلہ مند بھی تھے۔ وہ اگر اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی، وہ اگر غریب پرور تھے، ہر غلام کو، ہر مظلوم کو گلے سے لگانے والے تھے، تو وہ فوجی لباس اور ہیلمٹ اور پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ میدان جنگ کی قیادت کرنے والے کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ اور فرمایا دوسری بات واذکروا اللہ کثیرا، سبحان اللہ، اور ساتھ نے فرمایا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جس دن امت کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئیں اسی دن شب و روز بدل جائیں گے۔ آج کچھ میدان میں مقابلہ کرنے والے ذکر نہیں کرتے، ذکر کرنے والے میدان میں مقابلہ نہیں کرتے۔ یہی ادھورا پن ہے جو امت کو تباہ کیے ہوئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ اس خانقاہ کا پیغام یہی ہے، دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے والے، اس کا شوق رکھنے والے یہاں آئیں تو دل خوش ہوگا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ہر فرد میں جمع ہونی ہوں، انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ ڈٹے رہنے اور مقابلے کے میدان میں جمے رہنے کے لیے دل کا جمع رہنا، دل کا سکون و اطمینان ضروری ہے۔ قلب اگر جمع رہے گا تو قدم بھی جمے رہیں گے۔ قلب اگر ڈاواڈول ہے تو قدم نہیں جم سکتے۔ فثبتو کا تعلق اگر قدموں سے ہے، ثابت قدمی سے ہے، تو واذکرو کا تعلق دل کے جمنے سے۔ جیسے ہی خطروں اور حملوں کے اور مقابلے کے وقت میں انسان اس ذات کو یاد کرتا ہے جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، تو اس کے اندر سے دشمن کا سارا رعب نکل جاتا، خوف نکل جاتا۔ اللہ کا دل، الخوف اگر دل میں آ گیا اور اللہ کی یاد دل میں رچ بس گئی تو کسی کا خوف دل میں نہیں آ سکتا۔ اسباب اختیار کرنے کی بھی تاکید ہے اور اللہ کی طرف رجوع، ذکر اور دعا کی بھی تاکید ہے۔ یہ مزاج بہت غلط ہے کہ اگر اللہ پر یقین، اس پر بھروسے اور ذکر و دعا کا ذوق بنتا ہے تھوڑا بہت، تو ترک اسباب کا ذوق بننے لگتا ہے۔ اور اگر اسباب اختیار کرنے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے تیاری رکھو، معاشی اعتبار سے مضبوط کرو اپنے آپ کو، تعلیمی اعتبار سے اپنے کو مضبوط کرو، وغیرہ وغیرہ، تو پھر ذکر و مناجات اور دعا اور اللہ سے تعلق
کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں گھٹنے لگتی. اس ادھورے پن کو دور کر لینے کا وقت آ گیا. اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو. اگر آپ اپنی بیوی سے کہیں جو کہیں دور ہو کہ بھئی میں ہفتے میں ایک بار تو مجھے بہت یاد آتی ہو، تو انشاءاللہ اب آگے میں کیا کہوں، وہ اپنے لیے دوسرا شوہر تلاش کرنا ایمانداری سے شروع کرے گی، اور میری دعائیں تو اسی کے ساتھ ہوں گی. اگر آپ فرمائیں کہ بھئی تم میڈم آئی لو یو 24 آورس میں تم کو 24 سیکنڈ بہت یاد کرتا ہوں، تو ایسا کھانا پکا کے کھلائے گی کہ آپ ٹوائلٹ سے نکل ہی نہیں پائیں گے زندہ. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ نہیں ہے تو میں بتاؤں گا، کیونکہ میں ان کا سپورٹر ہوں. جو صرف 24 سیکنڈ یاد کرے اس کا پہلا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر بایاں پیر کاٹا جائے. ہم لوگ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نماز میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہو گیا کب. اذکروا اللہ کثیرا، میدان جنگ میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے. ہم سے اپنے کمروں اور خانقاہوں میں ذکر نہیں ہوتا، اور اللہ فرما رہا ہے مقابلے کے وقت میں مضبوطی سے جمے بھی رہنا اور کثرت سے مجھے یاد بھی کرتے رہنا. واہ 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 واہ. جو لوگ مقابلے کے وقت میں ان دونوں ہدایتوں پر عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی. آزما کر دیکھ لو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. خطروں کے وقت میں، دباؤ کے وقت میں، پریشر کے وقت میں اللہ کی یاد دل میں سکینت اتارتی ہے. اور یہ سکینت ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ جن خطروں کے احساس سے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، انہی خطروں کے درمیان سکینت والا انسان نہایت مضبوط حوصلے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوتا ہے. دو ہدایتیں دی گئیں: مضبوطی سے جمے رہنا، پیچھے مت ہٹنا، ہر مطالبے کو تسلیم مت کرنا. آج کل لوگ یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں، اور مسئلے پوچھنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال میں جواب چھپا ہوتا ہے، اور حضرت سے یا مفتی صاحب سے صرف مہر لگوانی ہوتی تاکہ اللہ میاں کیا پکڑے جائیں تو مفتی صاحب کا فتویٰ دکھا دیں اور یہ کہیں اللہ میاں میں تو جاہل ابن جاہل تھا. دنیا میں تو اپنے کو جاہل نہیں تسلیم کریں گے. جب پٹائی کا خطرہ ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، تو بہت تواضع آ جائے گی، بہت تواضع. جو بڑے بڑے صوفیہ کے اندر بھی تواضع نہیں ہوتی، وہاں وہ آ جائے گی، اور وہاں عرض کریں گے بہت تواضع خاکساری کے ساتھ کہ میں تو بہت جاہل مطلق آدمی تھا. میں نے تو فلاں صاحب سے پوچھا تھا کہ رام مندر کے لیے چندہ مانگنے آئیں گے لوگ تو میں کیا کروں، تو حضرت وہ میرے تعلقات ہیں، بزنس کا معاملہ ہے، اب وہ پارٹنرشپ بھی ہے، پڑوس بھی ہے، اب میں کیا کروں، اگر میں چندہ نہیں دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو مفتی صاحب نے سوچا بھئی میرے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا اگر میں نے صحیح فتویٰ دے دیا، تو ہاں بھی گنجائش ہے، دے دینا دے دینا دے دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں تک پیچھے ہٹیں گے ہم؟ کیا کیا منوانے کا فتویٰ دیا جائے گا.
اس طرح کے سوالات آج کل بہت آ رہے ہیں. بے غیرتی کی انتہا ہے. شکست خوردگی اور احساس بے چارگی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر تم اس طرح کرو کہ کسی ناہنجار کو تم سے یہ کہنے کی جرأت ہی نہ ہو. کوئی تمہارے گھر کے دروازے کو دستک دے ہی نہ پائے. کر کے تو دیکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تیسری ہدایت، اور ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو. اللہ و رسول کے کہنے پر چلو. بار بار سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، اس لیے وہ اثر شاید ہمارے دل قبول نہیں کرتے. جو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق کرے، اس انسان کے اندر بزدلی نہیں آ سکتی. یہ جڑا ہوا ہے آپس میں مسئلہ. وہ انسان خود اعتمادی سے بھر جاتا ہے. اللہ کی حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک بہادری، خود اعتمادی، قوت فیصلہ، قوت ارادی، یہ چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں. جگمگاہٹ، خوف، یہ سب چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں. تو یہ بھی مقابلے کے آداب میں شامل ہے اور ریلیونٹ ہے موجودہ حالات میں. اور جن حالات میں یہ سورہ انفال اتری تھی اور یہ آیتیں آئی تھیں، وہ حالات بھرپور مقابلے کے تھے. سورہ انفال غزوہ بدر کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے. جیسے کہ میں بار بار اپنے نوجوان علماء کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن کسی مدرسہ و خانقاہ اور کسی لائبریری میں نہیں اترا تھا، قرآن میدان عمل میں اترا تھا.